خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، گناہوں کا 7واں نقصان فرمایا جس وقت ہمارے معاشرے میں بدکاری اور یعنی فحاشی عام ہوگی، فرمایا اللہ پاک اس دور کے اندر ایسی بیماریوں کو پیدا فرما دیں گے جن کا نام ان کے آباء و اجداد تک نے نہ سنا ہوگا۔ ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو لا علاج بیماریاں ہوں گی، جن کا علاج بھی نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اور یعنی فحاشی کے گناہ کی وجہ سے۔ اب اللہ پاک یعنی ہم سے ناراض ہو کر جب گناہ کرتے ہیں، ہزار بات ہے ہم گناہ کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ جب اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب فحاشی اور یعنی ہمیں شریعت مطہرہ نے اسے منع فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، ہم پھر اس کے باوجود یہ کام کریں تو اللہ پاک سزا کے طور پر مختلف بیماریوں میں ہمیں مبتلا کر دیں گے، اور پھر ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا علاج بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، انتہائی ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کون سے گناہ موجود ہیں۔ اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر پھر وہ گناہ جو فوراً اپنی زندگی سے جدا ہو سکتے ہیں، جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کا اہتمام کریں، ان کو تو فوراً چھوڑ دیں۔ اور وہ گناہ جن کو چھوڑنے کے لیے کسی تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تدبیر اختیار کر کے پھر ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ گناہوں کا اہتمام ہمارے لیے بہت نقصان کا سبب اور باعث بنے گا۔ اس لیے اتنے زیادہ نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور آج ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوتی، ہم سکھ کا سانس کیوں نہیں لے رہے، ہمارے پہ یہ حالات کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ حالات ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک گھر کے اندر ایک اگر شخص ایسا ہوگا، ایک مرد یا ایک عورت ایسی ہوگی جو نماز نہیں پڑھتی یا نہیں پڑھتا، اس ایک بے نمازی کی نحوست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، یعنی 160 گھروں تک اس ایک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس گھر میں کئی نمازی ہو گئے، پھر اس کی نحوست کا حساب لگائیے، پھر اس اگلے گھر میں کتنے بے نمازی ہوں گے، اس سے اگلے گھر میں بھی دائیں طرف بائیں۔ اب یہ بے نمازیوں کی نحوست اتنی زیادہ ہوگی، اب نہ جانے اور کتنے گناہ ہوں گے۔ پھر ان گناہوں کی نحوست اور دلدل میں ہم پھنس کے زندگی گزاریں گے تو پھر زندگی خوشگوار کہاں ہوگی؟ پھر اس زندگی میں سکون کہاں ہوگا؟ پھر اس زندگی کے اندر راحت ہمیں کہاں ملے گی؟ جو زندگی ہم گناہوں کی نحوست کے اندر اور گناہوں کی ظلمت اور تاریکیوں کے اندر گزار رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری امر ہے ہم سارے اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور گناہوں کو فوراً چھوڑنے کی ہم ترتیب بنائیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، تاکہ اللہ کا جو ہم سے وعدہ ہے، اللہ دنیا کے اندر ہمیں مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں ہمیشہ کی نعمتیں اللہ پاک میرے آپ کے نام کر دیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے بھی، میرے سامعین کو بھی، میرے ناظرین کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی